السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ یہ قرآن مجید کے فہم کی ایک نئی مجلس ہے۔ اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ اس میں ہم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ ان میں 2 نام یا 3 نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو نام ہے وہ اللہ، جو کہ خالق کائنات ہے، ہمارا اور آپ کا رب ہے، ساری دنیا کا خالق ہے، ساری دنیا کا رازق ہے۔ ہم سب اس کو اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اور لفظ اللہ یہ ہمارے معبود کے لیے ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اسم ہے۔ اور اللہ کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ جس طرح دوسروں کے نام ہوتے ہیں اس کا مطلب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو اللہ ہے، لفظ اللہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے معبود کا نام ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اور بعض دیگر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا بھی مطلب ہے۔ یہ حقیقت میں الہ ہے، الہن، اور الہن کے معنی معبود کے ہیں۔ الہن پر جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں تو الالہ بن جاتا ہے، الالہ۔ اور پھر اس میں جو لام کے بعد، پہلے لام کے بعد جو حمزہ ہے الہ کا، اس کو نکال کر کے لام کو لام میں ادغام کر دیتے ہیں تو اللہ بن جاتا ہے۔ تو الہ کے معنی معبود ہیں، اس پر ال داخل کیا اور حمزے کو نکال دیا کثرت استعمال کے سبب، تو اللہ بن گیا۔ اور یہ جو لفظ اللہ ہے یہ زبان سے ادائیگی میں بہت ہی آسان لفظ ہے۔ کسی نے بڑے لمبے ریسرچ کے بعد اس نتیجے کا ذکر کیا کہ زبان سے ادا کیے جانے والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سب سے آسان لفظ اللہ ہے۔ اسی لیے اگر بچے کو بھی ہم لفظ اللہ سکھاتے ہیں تو بڑی آسانی سے سیکھ جاتا ہے۔ تو اللہ حقیقت میں الہن تھا، الہ پر ال داخل کیا اور حمزے کو نکال دیا تو اللہ بن گیا۔ اور الہ کے معنی معبود کے ہیں، الہ کے معنی معبود کے ہیں، اور اللہ کا مطلب نکلا مخصوص معبود، جو معروف معبود ہے، جو سب کا معبود ہے، جس کو سب جانتے ہیں، سب کو جس معبود کا علم ہے، جو آسمانوں پر ہے، جو سب کا معبود ہے، وہ اللہ ہے۔ اور بعض نے یہ جو لفظ اللہ ہے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ یہ لاہا سے ہے، لاہا، یا ولہا سے ہے۔ ولہا کے معنی مشتاق ہونا، اشتیاق پیدا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، ہر ایک کو اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے معبود تک پہنچے، اپنے معبود سے اس کا تعلق ہو، اپنے معبود کو وہ پہچانے۔ ہر ایک کو اپنے مالک کی اور اپنے معبود کی جستجو ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا نام اللہ ہوا، کیونکہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں جستجو ہوتی ہے، اپنے معبود سے تعلق پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ کو اللہ کہا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کیا گیا، بسم اللہ۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن کے معنی عام طور پر بڑا مہربان،
کر کے کرتے ہیں. اور الرحیم رحم والا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور الرحمن اور رحیم دونوں ہی الفاظ لفظ رحمت سے نکلے ہیں اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. ایسی ذات جس کے اندر بڑی رحمت ہے، بہت رحم والا ہے، وسیع رحمت والا ہے، اور دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں. رحمان فعلان کے وزن پر ہے اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، وسعت رحمتی کل شیء. میری رحمت ساری چیزوں پر وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو الفاظ اختیار کیے ہیں، الرحمن اور الرحیم. اور بعض مفسرین نے دونوں کے درمیان فرق بتایا ہے اور یوں کہا ہے کہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا ذکر ہے اور الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی ایک مخصوص رحمت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ جس صفت رحمت کے ذریعے ساری مخلوقات پر رحم فرماتا ہے، چاہے ان میں مؤمن ہوں یا کفار ہوں، سبھی شامل ہیں، تو اس رحمت کا ذکر لفظ الرحمن میں موجود ہے. تو لفظ الرحمن میں جس رحمت کا ذکر موجود ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات پر رحم فرماتا ہے. اور الرحیم میں جس رحمت کا ذکر ہے وہ ایک مخصوص قسم کی رحمت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر رحم فرماتا ہے. اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر رحیم ہے. یعنی یہ وہ مخصوص رحمت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مؤمنوں پر رحم فرمائے گا. بہرحال یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں یہ ہمیں ہر چیز میں نظر آتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی ہے کہ ہم اور آپ اور ساری مخلوقات اس دنیا میں چین اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کا رزق نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ختم نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، اس کا ایک مظہر ہے کہ ایک کافر بھی اس دنیا میں سانس لیتا ہے، اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرتا رہتا ہے. ایک گناہگار بھی اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس سے ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ برابر اس پر اپنی رحمت نازل کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کا موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے ہیں، تعوذ، اس کے بعد تسمیہ، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں. تو اس کو پڑھنے کے بھی کچھ طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے رک جائیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے رک جائیں اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کو پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہ ایک طریقہ ہے. اور تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ اس کو پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ تینوں کو ملا کر کے پڑھیں، یہ بھی صحیح طریقہ ہے، ایسا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں اور رک جائیں، اور سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین اس کو الگ سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، رک گئے یہاں پہ، اور اس کے بعد الگ سے الحمدللہ رب العالمین، اس طرح پڑھنا بھی صحیح ہے۔ اور ایک چوتھا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے رک جائیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رک گئے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے پڑھنا بھی صحیح ہے۔ تو یہ کسی بھی سورت کو پڑھنے سے پہلے یہ جو 4 طریقے ہیں وہ طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، سوائے سورۃ التوبہ کے، کیونکہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، تو اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے جب ہم سورۃ التوبہ تک پہنچیں گے تو پھر وہاں پر بتائیں گے۔ اب سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مستقل آیت تصور کریں تو پھر یہ الحمدللہ رب العالمین یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہوتی ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت ہم سمجھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین یہ سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا کیا مطلب ہے؟ الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حمد و ثنا، حمد کے ساتھ لفظ ثنا بھی ہم کہتے ہیں۔ تو حمد کے معنی تعریف کے ہیں۔ کیسی تعریف؟ ہر قسم کی تعریف۔ الحمدللہ تو ساری تعریفیں، یا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو الحمد میں جو ال ہے، الف لام، علماء کہتے ہیں کہ یہ استغراق کا ہے، تو ساری تعریفیں یا ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الحمد کے ایک معنی شکر کے بھی کرتے ہیں، الحمدللہ یعنی الشکر للہ، شکر اللہ کے لیے ہے۔ الحمد اور الشکر کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ حمد یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات لازمہ ہیں اور جو صفات متعدیہ ہیں، دونوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے حمد، کسی کی ہم تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جس صفت پر ہم اس کی تعریف کرتے ہوں اس صفت کا اثر دوسرے پر بھی پڑے، اس کے بغیر بھی ہم کسی کی تعریف کر سکتے ہیں۔ لیکن شکر جو ہوتا ہے وہ کسی کی ایسی صفت پر شکر ادا کرتے ہیں جس کا اثر دوسرے پر بھی ہو، دوسرا بھی اس کی اس اچھی صفت سے مستفید ہو۔ تو یہ فرق الحمد اور الشکر کے درمیان ہے۔ تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت لازمہ ہیں اور جو صفت متعدیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی انعامات کی جو بارشیں مخلوقات پر ہوتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر دونوں بجا لاتے ہیں۔ اور یہ جو الحمدللہ رب العالمین جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی، اپنی ثنا بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بندے کیسے بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کریں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے۔ اور یہ جو لفظ الحمدللہ
یہ بڑی فضیلت کا حامل لفظ ہے. اس کی جو فضیلت ہے اور اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو ثواب ہے اس کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی، پاکی صفائی یہ آدھا ایمان ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے. جو شخص الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب اتنا بڑا ہے کہ اس سے میزان بھر جاتا ہے، ترازو بھر جاتا ہے، ترازو کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے الحمدللہ کہنے سے. تو الحمدللہ سب تعریفیں یا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی، وہ ہے رب العالمین، سارے جہانوں کا رب. لفظ رب کے جو معنی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ مفہوم بھی اس کے اندر ہے. اسی طرح اس کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک کل ہے، سب کا آقا ہے. اور لفظ رب میں یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہے. ساری کائنات کا انتظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بیدہ کل شیء، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر تصرف کرتا ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے. ہر چیز پر تصرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے. اور یہ جو لفظ رب ہیں اس کے ایک معنی آقا کے بھی ہیں، اور حقیقی آقا تو اللہ تعالیٰ ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں بھی بہت سارے آقا ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، اور ان کے ماتحت کچھ نوکر ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، تو ان کو بھی رب کہا جاتا ہے عربی میں. لیکن ان کو مطلقاً رب نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اگر کسی چیز کا وہ مالک ہے تو اس کی طرف اضافت کر کے ہم اس کو کہیں گے کہ فلاں کا آقا ہے، فلاں کا مالک ہے. جیسے کسی گھر کا کوئی مالک ہے تو ہم کہیں گے رب الدار، فلاں گھر کا وہ مالک ہے. مطلقاً جب ہم رب کہیں گے تو اس سے مراد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. صرف اللہ تعالیٰ ہی کو الرب کہا جائے گا، اور باقی کسی دوسرے کو یہ کہنا چاہیں کہ وہ بھی کسی چیز کا مالک ہے تو اس کی طرف اضافت کر کے رب الدار یا رب البیت، رب المحل یا رب فلان اس طرح سے کہا جا سکتا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے جب یہ قیدی آزادی پا رہا تھا تو اس کے سامنے یوں کہتے ہیں کہ اذکرنی عند ربک، کہ تم میرا ذکر اپنے آقا کے سامنے کرنا. تو وہاں پہ لفظ رب کا استعمال کیا ہے تو وہاں پہ مالک کے معنی میں، وہ جو قیدی تھا اس کا آقا، اس سے مراد مصر کا بادشاہ تھا، تو وہاں پہ لفظ رب کو استعمال کیا. لیکن مطلقاً الرب یا رب العالمین یہ جو صفت ہے صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین کے طور پر کی گئی ہے. سارے جہانوں کا رب، سارے جہانوں کا رب العالمین. العالم کی جمع العالمون، اور یہ چونکہ مضاف الیہ ہیں اس لیے العالمین کہا گیا، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم سے ملحق ہے، تو اس لیے اس کی جو جر کی علامت ہے وہ یا ہے، العالمون کے بجائے العالمین. تو العالمین العالم کی جمع ہے، تو العالم کیا ہے؟ العالم ما يعلم به اللہ، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جانا جا سکے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنی دلیل اور اپنا ثبوت
رکھا ہے. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. تو یہ جو ساری مخلوقات ہیں، یہ ساری مخلوقات کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، اور اپنے خالق کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کائنات پھیلی ہوئی ہے ان کا کوئی رب ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی ہمارا اور آپ کا رب ہے. اور ہم اسی پر آج کی اس محفل کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں مزید اس صورت کے متعلق بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.